امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم صحابہ میں سب سے زیادہ تگڑا اور رسول پسند آدمی، غصے کے لحاظ سے سب سے تگڑے ہیں، جلدی غصہ آتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میری بھارے تگڑے قبیلے میں شادی ہو گئی، بیوی میری بڑی سخت تھی، اس کے لب و لہجے میں بڑی سختی تھی، وہ قبیلہ بڑا مالدار تھا تو میں بات نہیں کرتا تھا۔ ایک دن میری بیوی نے بڑے سخت جملے کہے تو میں جناب عمر کے پاس آ گیا۔ توجہ ہے آپ دوستوں کی؟ کہتے ہیں حضرت عمر کے پاس آیا تو میں نے دروازے پہ دستک دی، بیوی کی شکایت کرنے آیا کہ ذرا مہربانی کریں، تو کہتے ہیں جناب عمر اندر سے اٹھے تو ان کی زوجہ بولنے لگی، کہنے لگی بس آ گیا آپ کو کوئی بلانے والا، ابھی 5 منٹ نہیں ہوئے تھے آپ کو آئے، سارا دن آپ مسجد میں رہتے ہیں، ساری رات آپ چہرے پہ نقاب ڈال کے گلیوں میں گھومتے ہیں، اتنی ڈیوٹی آپ کرتے ہیں، گھر یہ میرا اکیلی کا ہے، بچے میری تنہا کے، آپ کو کچھ خیال ہونا چاہیے، کچھ توجہ کریں۔ وہ شخص کہتے ہیں وہ بی بی بولتی رہی اور جناب عمر ہنستے رہے، اور ان کی مسکراہٹ بھی میں سن رہا تھا۔ جب آپ بہت زیادہ مسکرائے نا تو وہ بھی مسکرانے لگی، زوجہ بھی مسکرانے لگی اور کہنے لگی اب کیا کہتے ہو؟ تو جناب عمر کہنے لگے کیا یہ رہا ہوں کہ اگر تیری بات ختم ہو گئی ہے تو میں جاؤں، اور اگر ہے تو میں کھڑا ہوتا ہوں، سنا لے کوئی اور بھی ہے تو۔ یہ بات کہہ کے باہر آئے نا جناب سیدنا عمر فاروق، تو وہ شخص کھڑا تھا، آپ نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا حضرت جی میری ایڈی تو نہیں ڈاڈی، میں تو آیا تھا اپنی بات کرنے، تو یہ تو لفظ زیادہ سخت ہے، وہ اتنی سخت نہیں ہے جتنی یہ ہے، تو ذرا قبیلہ سخت ہے تو میں شکایت کرنے آیا تھا، تو یہ تو آپ کا معاملہ بھی اسی طرح کا ہے۔ جناب عمر کا جو جواب ہے بڑا قیمتی ہے، آپ نے فرمایا میری بیوی میری ہر طرح کی خدمت کرتی ہے، لفظوں کا اصل دیکھیے، ایسے نہیں کہ بیوی کوئی کام بھی نہ کرے اور مفت کی چڑھائی کرے، وہ بھی درست نہیں ہے۔ فرمایا میری بیوی میری ہر طرح کی خدمت کرتی ہے، میں گھر نہیں ہوتا تو میرے بستر کو پاک رکھتی ہے، کسی کی ضرورت نہیں میرے بستر کو دیکھ بھی جائے، میرے بچوں کو جب میں بستر پہ بلاتا ہوں آتی ہے، میرے بچوں کا خیال رکھتی ہے، میں باہر ہی رہتا ہوں گھر کے، لیکن گھر کی ذمہ داریاں ساری اس نے اپنے کندھوں پہ لے لی ہیں۔ فرمایا میرے مزاج میں جلال ہے، میں روز اونچا بولتا ہوں تو سنتی ہے، میری بیوی ہے نا، میں اس کا لباس ہوں وہ میرا لباس ہے، کبھی کبھی وہ اونچا بولتی ہے تو میں بھی سن لیتا ہوں، بیوی جو میری ہے۔ حضرت ابو الحسن کی بات میں اکثر سنایا کرتا ہوں، بڑی دور سے مرید ملنے آیا تھا، بڑی دور سے، دروازے پہ دستک دی، وہ کہتا میں سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے آیا دروازے، اور یہ بات اتنی خوبصورت ہے، مجھے اس واقعے سے اتنی دلچسپی ہے کہ 2 سال پہلے ایک رمضان کا ایک درس تھا، تو ایک صاحب کہتے ہیں میں آپ وہ بات بیان کر رہے تھے تو میں سٹام لینے آیا تھا ککھڑ سے بیوی کو طلاق دینے کا، تو آپ بات کر رہے تھے تو میں نے یہ بات سنی تو بس میں نے سمجھا میری بات کر رہے ہیں، سارے مجھے کہتے تھے مان جا، میرا ساس سسر بھی منت کرتے تھے، میں نہیں مانتا تھا، آپ کی بات سن کے میں راضی ہو گیا اور میں اس کو لے آیا۔ حضرت ابو الحسن کہتے ہیں بیوی ذرا مزاج کی سخت تھی، کردار کی بڑی عمدہ پر لفظوں کی ترش تھی، تلخ جملے بولتی تھی، تو مرید ملنے آیا بڑی دور سے، بستا دروازے پر دستک دی، کون ہے؟ کہا میں حضرت کا عقیدت مندوں ملنے آیا ہوں، تو اس نے کہا کہ وہ کسی جنگل میں اللہ اللہ کر رہا ہوگا، تو بھی ویلا ہی ہے جس طرح وہ ویلا ہے، فارغ ہے بالکل تو بھی اسی کی طرح کا، کہیں جنگل میں ہوگا وہ ہو کرتا تھا، تو بھی بیٹھ جا پاس جا کے، سارے فارغ اسی کے پاس بیٹھے رہتے ہیں۔ حضرت ابو اور یہ کون ہے؟ محمود غزنوی کے پیر ہے، محمود غزنوی کو کرتا دیا، کہا مشکل پڑ جائے تو میرے کرتے کے وسیلے سے دعا کرنا، اللہ حل کر دے گا۔ محمود غزنوی کہتا ہے سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہوتے تھے، جب میں تھک گیا حملے کر کر کے تو میں نے اپنے پیر کا کرتا سامنے رکھ کے دعا مانگی، فتح ہو گئی۔ رات کو حضرت ابو الحسن خواب میں ملے، فرمایا تو نے قیمت نہیں ڈالی میرے کرتے کی، بس فتح مانگی؟ کہا حضور پھر؟ فرمایا میرا کرتا رکھ کے کہنا تھا یا اللہ سارے ہندوؤں کو مسلمان کر دے، اللہ نے مسلمان کر دینا تھا۔ اتنا بڑا شخص، اور گھر میں آل کیا دستک دی تو بی بی کہتی ہے کون ہے؟ کہا ملنے آیا تھا، تو بھی فارغ ہے؟ اس نے کہا جی میں تو بڑی دور سے آیا ہوں، نے کہا وہ جنگل میں ہوگا، کہا ہو کر رہا ہوگا، تو بھی جا اس کے پاس، کرو جو دل میں آتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کچھ بھی نہیں بیچارہ، جس کا گھر ہی حال کوئی نہیں، تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی شے نہیں، چھوڑو، لیکن اب آیا ہوں بڑی دور سے تو ملنا تو پڑے گا۔ کہتے میں نے جنگل کی طرف منہ کیا، شام ہو رہی تھی تو حضرت شیر پہ بیٹھے ہوئے، شیر پہ بیٹھے آ رہے، پھر میرے دل میں خیال آیا کہ بیوی رام ہوتی نہیں اور شیر کو لگام ڈالی ہوئی ہے، کیا وسوسہ آیا، تو فرماتے ہیں نیچے اترے تو فرمانے لگے کہ ساری عادتیں اچھی ہیں، زبان کی نہیں اچھی، ساری عادتیں، میں نے بتایا نہیں، خود بولے ساری عادتیں اچھی ہیں، زبان کی نہیں اچھی، اور مجھے پتا ہے میں نے نکال دی تو کوئی رکھے گا بھی نہیں، کسی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، میرا تو ہو رہا، کوئی نہیں رکھے گا۔ فرمانے لگے میں اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں، اللہ نے بے زبان مخلوق میری فرما بردار کر دی،
یہ جو میں بیٹھا ہوں یہ میری ریاضت کی وجہ سے نہیں، اس بد زبان سے اس نے سلوک کرتا ہوں تو یہ بے زبان میری تابعدار ہے، میں نے نکال دی تو گزارا۔ حوصلہ کرے، دلیری پیدا کرے، اپنے مزاج کے اندر قوت پیدا کرے، جو بات بات پہ پھٹ پڑے اس کا ضرف کمزور ہوتا ہے۔ ملک شام سے اور ایران سے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئے تو وہاں سے کچھ کنیزیں بھی آئیں، ان کے بادشاہ پیغام لے کے۔ شاہ ایران کی کنیز کو ملکہ نے کہا کہ نا حضرت عمر کی زوجہ کو دیکھ کے آنا ذرا کس طرح کی ہے۔ ہمارے ملک میں کیا کہتے ہیں؟ خاتون اول، جی خاتون، باقی سارے دونوں میں خاتون اول، ذرا خاتون اول کو دیکھ کے آنا۔ تو وہ جب آئی نا گھر میں ملنے تو کہا کہ مجھے میری ملکہ نے کہا تھا کہ عمر کی زوجہ سے، اہلیہ سے ملاقات کر کے آنا۔ تو حضرت عمر کی اہلیہ نے نا ایک جوڑا کپڑوں کا دے دیا ملکہ کے لیے اور ایک خوشبو کی شیشی دے دی۔ اب جب وہ تحفے وہاں گئے تو اس ملکہ نے نا کچھ سونے کا سامان بھیجا، کچھ زیورات بھیجے، کچھ تحائف بھیجے۔ جب حضرت عمر کے گھر آئے نا وہ خادم لے کے آیا، اس نے کہا جی آپ کی اہلیہ نے تحفے بھیجے تھے، تو جواب میں شاہ ایران کی بیوی نے، یہاں جس ملک کا وہ سفیر تھا انہوں نے بھی یہ بھیجے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نا وہ تحفے لے کے گھر گئے تو جا کے کہنے لگے اپنی اہلیہ سے، یہ تو کب سے تحفے تحائف بھیجنے لگ گئی ہے، یہ کب سے نظام شروع ہو گیا؟ تو کہ حضور تحفہ دینا لینا تو ٹھیک ہے، سنت ہے، محبت بڑھتی ہے، تو یہ کوئی قباحت نہیں، اور میں نے اپنی ذاتی استعمال کے لیے جو چیزیں رکھی تھی وہ میں نے دی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہم نے کسی ملک کے ساتھ اور اس کے بادشاہ کے ساتھ ذاتی تعلق نہیں بنانا، تعلق جو بھی بنے گا رسول اللہ کے دین کی برکت سے بنے گا، ذاتی رشتے نہیں ہم نے قائم کرنے۔ ذاتی آپ کے ملک کی جو ایئر لائن جس کا ہر سال خسارے کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے نا، وہ ہمارے بادشاہ صاحب اور صدر صاحب اگر غیر ملکیوں کو گھوڑا کبھی بھیجنا ہو نا، گھوڑا، تو پورا ایک جہاز گھوڑا لے کے تحفے میں جاتا ہے، پورا جہاز غریب قوم کا یہ سرمایہ۔ اور قوم بڑی بادشاہ ہے، لائنوں میں لگ کے ووٹ دیتی ہے، دو کام ہمیشہ لائن میں لگ کے کرنے، ایک بل لائن میں لگ کے جمع کرانا ہے اور ایک ووٹ لائن میں لگ کے، تاکہ پھر پورے 5 سال لائن میں ہی لگے رہیں۔ مرضی سے آپ ووٹ دینا، پر جو بات درست ہے اس کو سنو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کتنے کا تھا وہ تیرا جوڑا اور خوشبو کی شیشی؟ انہوں نے کہا 3 دینار کی۔ فرمایا یہ 3 دینار تیرے اور باقی جو تحفے آئے ہیں وہ تو خود کہہ، چونکہ اس نے تیرے نام بھیجے ہیں، تو کہہ کہ میں مال غنیمت میں دیتی ہوں، تو کہہ میں مسلمانوں کو کہہ۔ تو زوجہ ہنس پڑی، کہنے لگی میں نہ بھی کہوں تو مجھے کہنا تو پڑے گا ہی، کہنا تو میں نے ہے ہی، جو کہ سامنے عمر فاروق ہیں، لہذا فرمایا کہہ دیتی ہوں میں نے دیا خزانے کو۔ حضرت عمر نے جمع کرا لیا۔ میں یہ کیا بات ہوئی، میرے گھر والے جو مرضی کریں، ان کا معیار زندگی جس طرح کا مرضی ہو۔ اور حضرت عمر ایک جملہ کہا کرتے تھے، اللہ کرے کہ یہ باتیں اس دور حاضر میں ہماری سمجھ میں آئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو فرمایا کرتے تھے کہ بہت آدمی کو بھوک لگی ہو نا اور پھر اس کی پسند کا کھانا پکا ہو، جتنے شوق سے وہ اس کھانے کو دیکھتا ہے نا، فرمایا اس طرح پوری قوم اپنے بادشاہوں کے خاندان کو دیکھتی ہے، اس تیزی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ان کا معیار زندگی کیا ہے، ان کا سٹیٹس کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے تو آپ کے وصال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ایک بیوہ سے نکاح کیا، حضرت عمر کی ایک بیوہ سے۔ جب وہ آپ کے نکاح میں آئی تو کہنے لگی حضرت عثمان غنی سے کہ حضور نہ تو میں خوبصورت ہوں اور نہ میں جوان ہوں، نہ آپ کی کوئی خدمت کر سکتی ہوں، میرے ساتھ نکاح کرنا سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا شاندار جواب دیا حضرت عثمان غنی نے، کیا خوبصورت جواب دیا۔ فرمانے لگے میں نے اس لیے نکاح نہیں کیا کہ مجھے تمہارے حسن سے دلچسپی تھی یا تمہاری خدمت کی ضرورت تھی، میں نے تو اس لیے نکاح کیا ہے کہ مجھے بتاؤ عمر فاروق گھر کے اندر اپنے رب کی عبادت کس طرح کرتے تھے، وہ قرآن پاک کس طرح پڑھتے تھے، وہ رویا کیسے کرتے تھے، استغفار کا طریقہ کیا، کس وقت کس انداز میں وہ اپنے رب کو یاد کرتے تھے۔ اس لیے کہ عمر کئی دفعہ گھر سے آتا تھا تو میں اس کے چہرے پر نور دیکھا کرتا تھا، میں روشنی دیکھتا تھا، ایک معیار دیکھتا تھا۔ نکاح اس لیے کیا ہے کہ مجھے عمر کی جو گھر کے اندر کی عبادت ہے اس سے آگاہ کرو، تاکہ عثمان غنی بھی چاہتے ہیں اس طرح کے عمل کرو جس طرح کہ عمر فاروق کر کے گئے۔ بھائی جب تک ہم اپنے گھر میں وہ توجہ نہیں دیں گے، وہ مزاج دیکھیں نا،
ہمارے گھروں میں جب نقشہ پاس ہوتا ہے تو ٹی وی لان بھی اس میں ہوتا ہے، ڈرائنگ روم بھی ہوتا ہے، نماز کی جگہ بھی ہوتی ہے نقشے میں۔ صحابہ جب گھر بناتے تھے تو ایک مسجد بیت کا نقشہ پاس کرتے تھے، ذہن میں رکھتے تھے کہ یہ کونا نماز کے لیے، وہاں جوتے لے کے کوئی نہیں جائے گا، وہاں نماز پڑھی جاتی تھی، عورتیں وہاں اعتکاف کرتی تھی۔ ٹی وی لان تو آ گیا ہے، اور گھر کے اندر ٹی وی رکھنے کے لیے تو ایک کمرہ الگ سے بنا دیا گیا ہے، اور اب جو نئے نقشے پاس ہو رہے ہیں اس کے اندر گھروں کے اندر جگہ بنائی گئی ہے جہاں کمپیوٹر رکھے جائیں، اور بچوں کے لیے وائرنگ ہوگی نیچے تاکہ انہیں کوئی مشکل درپیش نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں ہم نے نہانے کے لیے گھروں کے اندر اتنے اتنے بڑے واش روم بنائے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ سوائے نہانے کے اور کام ہی نہیں کوئی گھر میں ہوگا، ہر چیز آ گئی۔ پر اللہ کرے کوئی تفسیر بھی ٹیبل پہ پڑی نظر آئے، کوئی حدیث کی کتاب بھی ٹیبل پہ پڑی نظر آئے۔ اللہ کرے کہ جس طرح ابا لطیفہ سن کے آتا ہے تو جب تک سنا نہ لے اسے ہضم نہیں ہوتا، اللہ کرے کہ وہ جمعے میں بیان سن کے جائے تو اس کا بھی دل کرے میں اپنے بچوں کو سناؤں۔ وہ نبی پاک کی کوئی حدیث کہیں سے سنے تو گھر جا کے سنائے۔ جب تک یہ معیار نہیں بنتا، آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی؟ آپ یہ کیسے توقع کرتے ہیں کہ گھر کے اندر وہ معیار اور وہ مزاج بنے گا؟ حضرت عمر فاروق نے ذاتی زندگی پر جو توجہ دی، گھر والوں کے معیار پر جو توجہ دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ بھی بڑی دیدنی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو نا آپ نے وزیر خزانہ بنایا، وزیر خزانہ، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ حضرت عمر کو شے خزانے میں رہنے تو دیتے نہیں تھے۔ ایک دن نا میں صفائی کر رہا تھا اس کمرے کی جس میں خزانہ رہتا تھا۔ ہمارے تو ملک میں جو جاتا ہے وہ صفائی کر کے ہی جاتا ہے، اللہ خیر کرے، اور خیر معیار بدلتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے نا صفائی کی، مال غنیمت کی میں نے صفائی کی، تو ایک دینار مجھے نا کہیں پڑا ہوا مل گیا، تو فرماتے ہمیں اجازت ہوتی تھی کہ ایک آدھ دینار ہم اپنی مرضی سے کہیں خرچ کر سکتے۔ تو حضرت عمر کے بیٹے گزر رہا تھا، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے صفائی کی تو ایک دینار نکلا، تو میں نے وہ ایک دینار نا حضرت عمر کے بیٹے کو دے دیا۔ میں نے کہا لو بیٹا اپنے چچا کی طرف سے تحفہ۔ تو گھر جا کے انہوں نے حضرت عمر کو بتایا کہ چچا نے پیسے دیے ہیں، چھوٹے بچے تھے۔ حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلا لیا اور بلا کے فرمانے لگے میں تو تمہیں اپنا دوست جانتا تھا اور تو نے میری اولاد کو ہی دنیا دار بنانا شروع کر دیا، میرے بچوں کو ہی تم نے دنیا دار پیسوں پہ لگانا شروع کر دیا، میں تو تمہیں یار سمجھتا تھا۔ فرمایا تمہیں چاہیے تھا میرے بیٹے کو نصیحت کرتے کہ بیٹا پیسوں سے رب راضی نہیں ہوتا، اس کی رضا والے کام کیے جائیں تو رب راضی ہوتا ہے۔ اور فرمایا تمہیں کوئی اور گھر نہیں ملا تھا تباہ کرنے کے لیے، میرا ہی گھر ملا تھا، اٹھاؤ اپنا دینار اور خبردار آج کے بعد میرے بچوں کے ساتھ یہ والی نیکی نہ کرنا۔ اور ہمارا کیا سٹیٹس ہے؟ دوستی ہے یہ اس سے جو تحفے زیادہ دے، جو بچوں کو خراب کرنے میں مدد زیادہ کرے اس کے ساتھ یہ رہنا۔ حضرت عمر نے گھر پہ اور سب سے بڑھ کر اپنی ذات پہ توجہ کی۔ بہرحال آخری بات سنیں، وہ یہ ہے کہ جو خارجی لوگ ہوتے ہیں وہ بڑا مسئلہ پیدا کرتے ہیں، لڑکی کے ماں باپ اور لڑکے کے ماں باپ۔ میں تو منت کرتا ہوں ماں باپ کی، منت کرتا ہوں خدا را ان کو بسنے دے، مہربانی کرے ان کو بسنے دے، ان کو وقت گزارنے دے۔ وہ ناراض ہو گئے، میاں صاحب نے کو برا بھلا کہا، تو اب انسان کا مزاج ہے، وہ جب دکھی ہوتا ہے تو کسی کو دکھ سناتا ہے۔ تو اس نے بیوی نے فون کر دیا اپنی بہن لاہور والی کو کہ میرا میاں، تو اس نے کہا میں تو پہلے ہی ابا جی نے کہا سی یہ بندے نہیں چنگے، میرا تو میں جیسے کہتی ہوں ویسے ہی کرتا ہے، میری بہن حوصلہ کار، میں تو اس دن بھی آئی تھی تو فلانی عادت مجھے بڑی بری لگی تھی، تو میں تو تیرا گھر ہے۔ تو اس نے اور بارود بھر دیا، لاہور بیٹھ کے ایسی تیلی پھینکی ہے کہ ساری رات گھر جلتا رہے گا۔ او خدا را معافی دے دو ان کو معافی دو، تم نے تو دور رہ کے ان کو غلط گائیڈ کرنا ہے تو انہوں نے کٹھے رہنا ہے۔ یہی حال لڑکے کے دوست نے اپنے دوست سے کہا یار بھابی تمہاری بات نہیں سنتی، تو اس نے کہا یار چھوڑ، تو نے کہا شادی کر لی ہے میرے والی، میں گھر جاؤں تو سانس بند ہو جاتے، چاہے پوچھتی بھی نہ ہو سیدھے منہ سے، جھوٹ بولے گا، اس کا گھر تباہ کرے گا، حالات خراب کرے گا، چاہے روز اس کا حال اپنا برا ہوتا ہو۔ چاہیے کیا؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دو لوگوں کی صلح کرانے کے لیے تجھے غلط بات کہنی پڑتی ہے تو کہہ دے، اللہ تجھے اس پہ بھی اجر عطا فرمائے گا۔ ان کو کہے کہ یار کوئی بات نہیں، انسان کے کبھی رویے کچھ ہوتے ہیں، کبھی کچھ ہوتے ہیں، کبھی اندر کوئی ٹینشن ہوگی تیرے ساتھ، ان کو اچھا گائیڈ کریں، اس لیے کہ ان دونوں نے اکٹھے رہنا ہے، تم نے تو فطور ڈال کے نکل جانا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنیں،
حضور نے فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جو مرد کو عورت کے خلاف اکساتا ہے اور عورت کو مرد کے خلاف اکساتا ہے. وہ لعنتی ہے، وہ کوئی بھی ہو، مائیں بھی اور باپ بھی اور بہنیں بھی، سارے اس بات کا خیال کریں، غلط فکریں دماغوں میں نہ چھوڑیں. آپ اپنا گھر بسائیں گے، سائڈ پہ ہو جائیں گے اور یہاں تباہی اتر جائے گی. مہربانی کریں. گھر ٹوٹتا تب ہے جب باہر والے فساد برپا کرتے ہیں. میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، میاں بیوی کا اپنا جھگڑا نہیں ہوتا، جب بھی ہوتا ہے کسی تیسرے کی وجہ سے ہوتا ہے. اور جب گھر ٹوٹ جاتا ہے تو مصیبت اس کے لیے ہوتی ہے، خامند کے لیے یا بیوی کے لیے. اور یہ جو گھر ٹوٹتے ہیں تو سب سے زیادہ شکار وہ نونہال ہوتے ہیں جن کو باپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ماں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. وہ خامند بھی نئی بیوی لے آیا، ماں نے بھی نیا بیاہ رچا لیا، لیکن بچے ترستے روتے ہیں کہ خدایا یہ کبھی کٹھے ہوتے. گھر ٹوٹ گیا، خاندان بکھر گئے، رشتے برباد ہو گئے. اور پھر اس کا نقصان کل کو اس بچی کی جب شادی ہوتی ہے تو اس کے بھی گھر والے پوچھتے ہیں ان کی طلاق کیوں ہوئی، کیوں ان کے ماں باپ آپس میں علیحدہ ہوئے. کہاں تک اس گھر کے ٹوٹنے کا اثر جاتا ہے، کہاں تک یہ تباہی اترتی ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے گھر جوڑنے کا حکم دیا اور میں طلاق دینا جائز ہے پر اللہ کو پسند نہیں. خدا را اپنے تصورات کے اندر روشنی صحیح پیدا کریں، سوچوں کو درست کریں، حوصلوں کو بڑا کریں، شریعت کے بتائے ہوئے قاعدے اور ضابطے کے مطابق چلیں. اپنی زندگی اعلیٰ ظرفی کے ساتھ گزاریں گے تو آپ جڑیں گے اور جوڑنے والے بنیں گے. اور اگر آپ کے اندر حوصلہ نہیں ہوگا تو روز بکھرے گا کام، روز ٹوٹے گا. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے.